بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین، افغانستان مزید آگ میں جھلس گیا۔ روس امریکہ کی کمر توڑنے کے بعد افغان طالبان اب بھارت کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے۔ افغان طالبان کا بھارت پر 9/11 جیسا بڑا حملہ کرنے کا عندیہ۔ ناظرین، یہ بات جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ افغان طالبان کے خلاف بھارت نے اسلحے کی ایک بڑی کھیپ افغان حکومت اور افغان سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دی، جس کی وجہ سے ایک نیا بونچال آ گیا۔ بھارت نے 17 طیارے جو کہ جنگی ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے ان کو افغانستان میں اتار دیا۔ ان 17 طیاروں کے ساتھ بڑی تعداد میں را کے ایجنٹس بھی دوبارہ افغانستان میں بھجوا دیے۔ اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بھارت کی ان حرکتوں کے بعد روسی میڈیا نے بڑا دعویٰ کیا اور کہا کہ افغان سیکورٹی فورسز نے افغان طالبان کے سیکورٹی چیف کو مار گرایا، جس کے بعد طالبان میں غصے کی شدید لہر ابھر آئی۔ اب بھارت اور افغانستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں مزید سے مزید تیز کر دیں، جس سے خطہ قیامت کے مناظر پیش کرنے لگا۔ ناظرین، ویڈیو کی اہم ڈسکشن تو چلتی رہے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، بھارت نے جو اب اقدام اٹھایا ہے اس کے لیے بھارت کو حال اور مستقبل میں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ بھارت نے افغان طالبان کے خلاف جا کر ایک بہت بڑی غلطی کی ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، افغان طالبان نے دنیا کی 2 سپر پاورز جو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، تو بھارت کس کھیت کی مولی ہے؟ افغان طالبان نے پہلے تو سوویت یونین کے اقتدار کو زمین بوس کیا، جو کہ کئی سالوں سے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے نام پر افغانستان میں گھسی بیٹھی تھیں، جنہوں نے پورے افغانستان کے انفراسٹرکچر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ مگر طالبان بڑی بہادری سے اتنی بڑی طاقت سوویت یونین سے لڑتے رہے اور بالآخر کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد سوویت یونین کا افغانستان سے پتہ صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب سوویت یونین کو یہاں سے بھاگنا پڑا تو اس کے بعد حالات معمول پر آ گئے اور پھر کچھ ہی دیر بعد دنیا کی سپر پاور امریکہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کا بہانہ بنا کر افغانستان میں داخل ہو گئی۔ آج سے 20 سال پہلے افغانستان میں کئی لاکھ فوجیں اتاری گئیں، جن میں نیٹو فوج کا بڑا کردار تھا۔ مگر اب 20 سال بعد ایسا وقت آ گیا کہ امریکہ اور نیٹو فوج کی تعداد لاکھوں سے کم ہو کر صرف سینکڑوں میں رہ گئی ہے، اور وہ بھی صرف اب کابل تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ کابل میں سفارت خانے اور اہم عمارتیں موجود ہیں۔ اس لیے جب تک افغان طالبان کابل تک نہیں پہنچتے تب تک بچی کچی غیر ملکی افواج کابل میں موجود رہے گی۔ ترکی، جس کو امریکہ نے کہا ہے کہ آپ کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالیں، ترکی کو بھی افغان طالبان نے بڑی دھمکی دی ہے۔ طالبان نے واشکاف الفاظ میں ترکی کو کہا ہے کہ اگرچہ ترکی ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اگر ترکی افغان طالبان کے سامنے آ کھڑا ہوا تو ترکی کا حشر بھی امریکہ جیسے ہوگا اور طالبان ترکی کا بھی کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ ترکی جو کہ نیٹو فوج کا حصہ ہے، اس لیے ترکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار نبھائے اور کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال کر رکھے اور طالبان کو وہاں تک نہ آنے دے۔ ترکی کو اس لیے ایسا کرنے کا کہا گیا ہے کیونکہ ترکی افغانستان کے سب سے قریب ترین نیٹو فوج کا ممبر ہے۔ باقی نیٹو فوج کے ممالک افغانستان سے کافی فاصلے پر ہیں، مگر پھر بھی افغان طالبان نے واضح کر دیا کہ اگر ممکنہ طریق کے بعد ایک بھی غیر ملکی فوجی افغانستان میں پایا گیا تو اس کا وہ حشر کریں گے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بھارت کی اور اس کے گھنونے کھیل کی، جس نے بھارت کو فوش کر کے رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ، نیٹو، روس، سوویت یونین جیسی عالمی طاقتیں افغان طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکیں، تو یہ بھارت کیا چیز ہے؟ مگر پھر بھی غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد بھارت افغان سیکورٹی فورسز کی مدد کو آ نکلا اور خوب اسلحہ فراہم کر کے بجھتی ہوئی آگ میں مزید تیل چھڑک دیا، جس سے ماحول ایک بار پھر ابتر ہو گیا۔ افغان طالبان جو کہ ایک وقت میں بھارت کے حامی تھے اور ان کی وجہ سے ہی پاکستان پر حملے کیا کرتے تھے اور پاکستان کو اپنا کھلا دشمن سمجھتے تھے، لیکن اسلحے کی بڑی کھیپ کی فراہمی کے بعد افغان طالبان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ افغان طالبان کا امریکہ کے بعد سب سے بڑا دشمن بھارت ہے، اور بھارت کے خلاف اب افغان طالبان کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور بھارت کو مزہ چکھانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ افغان طالبان کی کارروائیوں کے بعد بھارت کے را ایجنٹ دم دبا کر کارگو طیاروں میں بھاگ رہے تھے۔ اب اس سے بھی بھارت کے برے حالات ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ افغان سیکورٹی فورسز کے جو اہلکار اب ہتھیار ڈال کر طالبان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ اب طالبان کو را ایجنٹس کے ٹھکانوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، اور انہی معلومات کی بنا پر افغان طالبان بھارتی جاسوسوں کا قبرستان بنانے جا رہے ہیں۔
اور یہ قبرستان امریکی فوج کے بعد سب سے بڑا قبرستان ہوگا۔ ناظرین، یہ تو وہ کارروائیاں ہیں جو افغان طالبان افغانستان میں بھارت کے خلاف کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، لیکن افغان طالبان اب بھارت میں گھس کر مارنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، اور اب بھارت میں 9/11 جیسا حملہ ہونے کو قوی امکانات ہیں، جس کی وجہ سے بھارت اب پاؤں پکڑنے پر آ گیا ہے۔ بھارت کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ روس اور امریکہ جیسی بڑی طاقتیں افغان طالبان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو بھارت افغان طالبان کا کیا کر سکے گا؟ بھارت نے جو اس جنگ میں ہاتھ ڈالا ہے اس کے شعلے کئی سالوں تک دھکتے رہیں گے۔ افغان طالبان کابل میں گھس کر سب سے پہلے بھارتی سفارت خانے کو نیست و نابود کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ جس تیزی سے افغان طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، چند دنوں میں کی بات ہے کابل تک پہنچ جائیں گے، اور افغان طالبان کے ساتھ اصل جنگ کابل میں ہی ہوگی، اور یہ جنگ کا آخری مرحلہ ہوگا۔ ناظرین، بھارت کے اس اقدام کے بعد افغان طالبان بھی آپے سے باہر ہو گئے اور وہ اقدامات اٹھا لیے جو کہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور یہ دوحہ معاہدہ وہی ہے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا تھا، اور اس کے بعد سے ہی امریکی اور نیٹو فوج کا انخلا ممکن ہوا۔ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اب افغان طالبان ان علاقوں میں بھی پیش قدمی کر رہے ہیں جن پر کارروائیاں نہ کرنے کا عہد لیا گیا تھا۔ اس سب کی وجہ بھارت ہے، کیونکہ افغانستان کے ان علاقوں میں بھارتی جاسوس بیٹھے ہیں، اور وہ افغان سیکورٹی فورسز کو بھڑکا کر افغان طالبان کے ساتھ لڑوا رہے ہیں، اور ان کو اسلحہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ طالبان کے خلاف ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ بھارت کی انہی حرکتوں کی وجہ سے افغان طالبان کو سب سے بڑا جھٹکا لگا، وہ یہ کہ افغان طالبان کا انٹیلیجنس چیف مارا گیا، اور یہ حملہ ممکنہ طور پر افغان سیکورٹی فورسز نے بھارتی راہ ایجنٹس کی ایما پر کیا۔ اس بڑے حملے کے بعد طالبان سخت ترین کارروائیاں کر رہے ہیں اور اپنے انٹیلیجنس چیف کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کوئی بھی اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، جب افغانستان میں افغان طالبان کی کارروائیوں کے بعد امریکہ اور دیگر نیٹو فوج کا انخلا ہو رہا تھا، تب بھارتی را ایجنٹس بھی وہاں سے فرار ہونے لگے۔ افغانستان سے اس طرح کارگو طیاروں سے فرار ہونے والے بھارتیوں کا تعلق راہ سے ہے۔ جیسا کہ ناظرین، امریکہ کے باگرام ایئر بیس کو چھوڑنے کے بعد اس وقت باگرام ایئر بیس کا کنٹرول افغان سیکورٹی فورسز کے پاس ہے۔ افغان سیکورٹی فورسز نے کٹ پتلی افغان حکومت کی سرپرستی میں بھارتی را ایجنٹس کو بھاگنے کی راہ فراہم کی، جس سے اندازہ ہوا کہ جو بھی سرگرمیاں بھارت افغانستان میں اور افغانستان کے ذریعے پاکستان میں کرتا رہا، اس میں کٹ پتلی افغان حکومت کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ افغان حکومت کی رضامندی سے ہی بھارت کے سینکڑوں کے حساب سے را ایجنٹس افغانستان میں موجود رہے۔ ISI نے بھارت افغانستان کا یہ کٹ جوڑ بے نقاب کیا۔ جب کارگو طیارے یہ سب کچھ کر کے باگرام ایئر بیس سے کابل اور پھر کابل سے نئی دلی بھاگ رہے تھے، تب ISI نے اس راز کو فاش کیا کہ ان کارگو طیاروں میں سامان کم اور بھارتی را ایجنٹس زیادہ ہیں، اور اب جب بھارت نے اسلحے کی ایک بڑی کھیپ افغانستان میں پہنچائی ہے، اس سے بھارت کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ ایسی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد بھارت کی پوری دنیا میں جگہنسائی ہوئی، اور بھارت کو پوری دنیا کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی، اور بھارت کے اس راز فاش ہونے کے بعد دنیا کو بھارت کا مکروہ چہرہ نظر آ گیا۔ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے، اور اس پورے خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپورٹر بھارت ہی ہے۔ بھارت افغانیوں کو بھڑکا کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے پر اکساتا ہے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے جو سرزمین بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا تھا، اب وہی زمین یعنی کہ افغانستان ہی بھارت میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔